السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس 18B ہے انشاءاللہ، جس کے لیے آپ کو پیج نمبر 65 اینڈ 66 PDF فارم میں مل گیا ہوگا، تو کلاس کے ساتھ اپنے پاس نوٹس رکھیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یونٹ 4 اسٹارٹ کیا تھا، اور یونٹ 4 میں جو ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ہم نے مادہ اور اس کا وزن، یعنی مٹیریل، اور اس مٹیریل کو فٹ کرنے کے لیے ایک سانچے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وزن مطلب وہ سانچہ۔ فرسٹ کلاس میں ہم نے یعنی 18A میں ہم نے وہ جو پہلا سانچہ پڑھا تھا، جو پہلا وزن پڑھا تھا، وہ فاعل تھا۔ فاعل جیسے یہاں پہ 2 زبر لگا دیے، یہاں پہ ہے تجدید، ٹھیک ہے؟ تو ظلم، پہلا مادہ کیا ہے؟ ظلم۔ یہ پریویس کلاس میں ریپیٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے مادہ اور وزن۔ تو پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ اس مادے کو فاعل پر فٹ کیا تھا، تو کیا بنا تھا ہمارا؟ ظالم۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مادے میں ہمیشہ فا، عین، لام، مادے میں ہمیشہ آپ کو یہ ورڈ ضرور نظر آئیں گے، فا، عین، لام، ٹھیک ہے؟ مادے میں کوئی بھی مادہ مادہ کہہ رہا ہوں، جو وزن ہے، تو جو وزن میں آپ کو یہ 3 ورڈ ضرور نظر آئیں گے، یعنی جو بھی سانچہ بنا ہوا ہوگا وہ ان 3 ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہوگا، اور ان 3 ورڈ کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا ورڈ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مادے کا جو پہلا ورڈ ہے وہ فا کی جگہ لکھ دیتے ہیں، مادے کا جو دوسرا ورڈ ہے وہ عین کی جگہ لکھ دیتے ہیں، مادے کا جو تیسرا ورڈ ہے وہ لام کی جگہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو پریویس کلاس تھی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی کلاس پر۔ آج بھی ہمارا مادہ اور وزن کا ٹاپک ہے، لیکن جو آج ہم وزن پڑھیں گے، جو سانچہ ہم پڑھیں گے وہ ہے مفعل۔ وہ کیا سانچہ ہے ہمارا؟ مفعل۔ دیکھیں اس میں بھی آپ کو فا، عین، لام نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فا، عین، لام۔ اب یہ کیا ہے، کیا ترجمہ دیتا ہے، یہ اب تھوڑی دیر میں آپ کو معلوم ہوگا۔ مادہ اسی طرح 3 الفاظ پر ہوگا، فا، لام، ہا۔ نئے مادے بھی میں آپ کے سامنے لکھوں گا جو قرآن میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا، لام، ہا۔ یہ فلاح نہیں لکھا ہوا، مادہ یاد کر لیں، مادے کو ادا نہیں کیا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ مادے کو پڑھیں گے تو ہر لفظ الگ الگ، فا، لام، ہا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فلاح پانا، یعنی کامیاب ہونا، کامیاب ہونا۔ اب دیکھیں فا، لام، ہا کو مفعل کے سانچے میں فٹ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ مفلح، اب غور سے دیکھیں، فا، عین، لام، اس میں بھی فا، عین، لام نظر آ رہا ہے۔ فا، عین، لام کے علاوہ جو بھی لفظ ہو، میم لفظ ہے، جو بھی لفظ ہو اس کو ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں، میم، ٹھیک ہے؟ پھر فا کی جگہ مادے کا پہلا ورڈ، اب اتفاق ہے یہ بھی فا ہے، ٹھیک ہے؟ اس فا کی جگہ یہ والا فا لکھ رہے ہیں، اس عین کی جگہ یہ لام لکھ رہے ہیں، اور اس لام کی جگہ یہ ہا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں فا کی جگہ فا آ گیا، عین کی جگہ لام آ گیا، اور لام کی جگہ ہا آ گیا، تو کیا ورڈ بن گیا؟ مفلح۔ ابھی ترجمہ چھوڑ دیں، ابھی صرف فٹ کرنا سیکھیں کہ اس مادے کو اس سانچے میں آپ کو فٹ کرنا آیا کہ نہیں آیا۔ جیسے فا، لام، ہا، اس کا مطلب یہ سانچے میں جب فٹ ہوا، یہ وزن میں جب فٹ ہوا تو کیا ورڈ بن گیا؟ مفلح، مفلح، ٹھیک ہے؟ اب اس مادے کا ترجمہ کیا تھا؟ کامیاب ہونا۔ اب جب یہ مادہ اس وزن پر فٹ ہوگا تو وہی ترجمہ دے گا جو فاعل کے وزن پر فٹ ہونے پر دیا تھا مادے نے، کرنے والا یا والا۔ یعنی مادہ چاہے فاعل کے وزن پر فٹ ہو یا مفعل کے وزن پر فٹ ہو، ترجمہ کیا دے گا؟ کرنے والا یا والا۔ کامیاب ہونا تھا تو مفلح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہونے والا، کامیاب ہونے والا۔ اسی طرح نیکسٹ مادے کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اور سمجھ آ جائے۔ خا، زا، یا، ٹھیک ہے؟ رسوا کرنا۔ ویسے آپ نے ایک ورڈ قرآن میں بار بار پڑھا ہے، خزیون، رسوائی کو کہتے ہیں۔ یہ خزیون نہیں لکھا ہوا، یہ خا، زا، یا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے رسوا کرنا۔
تو اس مادے کو جب ہم مفعل کے وزن پر فٹ کریں گے تو کیا بنے گا؟ مخزی، یعنی میم کی جگہ میم، اس فا کی جگہ خا لکھ دیا ہم نے، اور اس عین کی جگہ زا لکھ دیا ہم نے، اور اس لام کی جگہ یا لکھ دیا۔ مفعل یعنی مخزی، تو خا زا یا رسوا کرنا، جب یہ مادہ اس وزن پر فٹ ہو جائے مخزی تو کیا ترجمہ دے گا؟ کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ اسی طرح فا سین دال فساد کرنا، مفسد فساد کرنے والا۔ عین را واد اعراض کرنا، کسی چیز سے اعراض کرنا، اعراض کا مطلب منہ پھیر لینا یعنی منہ موڑ لینا۔ معرض، عین را ضاد سے مفعل کس وزن پر بنے گا؟ معرض، یعنی اعراض کرنے والا۔ اسی طرح نون فا قاف خرچ کرنا، منفق خرچ کرنے والا، منفق خرچ کرنے والا۔ نون زا لام، اس کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا یعنی اتارنا، نازل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتارنا۔ تو اس کا وزن کس طرح بنے گا؟ منزل، منزل مفعل کے وزن پر، منزل یعنی نازل کرنے والا، نازل کرنے والا۔ اسی طرح واو قاف نون، واو قاف نون، اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا۔ تو مادہ کس طرح، مادہ وزن میں فٹ کس طرح ہوگا؟ موقن، یعنی میم کی جگہ میم، فا کی جگہ واو لکھ دیا تو یہ مف تھا، یہ منہ ہو گیا، اور یہ عل تھا عل، تو یہ کیا ہو گیا؟ قن، قن، ٹھیک ہے۔ عین کی جگہ قاف اور لام کی جگہ نون، تو مفعل سے کیا ہو گیا؟ موقن، یعنی یقین کرنے والا۔ آپ کو فٹنگ آ جانی چاہیے کہ مادے کو وزن میں، سانچے میں کس طرح ڈھالنا ہے، کس طرح فٹ کرنا ہے۔ ویسے آپ کو فٹ تو نہیں کرنا، بس فٹ ہوئے ہوئے آپ کو کلمات دکھائے جائیں گے، آپ کو پہچان کر ترجمہ کرنا ہے۔ آپ کو فٹ تو ویسے نہیں کرنا، آپ اس لیول کی عربک نہیں سیکھ رہے، آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں اگر اس طرح کے الفاظ آ جائیں تو آپ بآسانی پہچان سکیں کہ یہ ورڈ مادے سے مل کر بنے ہیں، اور اس کا جو وزن ہے، اس کا جو سانچہ ہے وہ کیا ہے؟ مفعل، اور اس سانچے کا خاصہ کیا ہے، خاصیت کیا ہے، یعنی یہ سانچہ کیا ترجمہ دیتا ہے؟ یہ سانچہ ترجمہ دیتا ہے کرنے والا، یعنی مفلح کامیاب ہونے والا، مخزی رسوا کرنے والا، فساد کرنے والا، اعراض کرنے والا، خرچ کرنے والا، نازل کرنے والا، یقین کرنے والا۔ اسی طرح واو ہا نون کمزور کرنا، موہن کمزور کرنے والا۔ بس مادے کی وکیبلری آپ حاصل کریں، قرآن میں جتنی وکیبلری آپ حاصل کریں گے اتنی آپ کی عربک اسٹرانگ ہوتی جائے گی، باقی آپ کو یہ سانچے انشاءاللہ پریکٹس سے یاد ہو جائیں گے۔ واو ہا نون کمزور کرنا، موہن کمزور کرنے والا، را سین لام ارسال کرنا، یہ میں نے اردو سے ملتا جلتا ورڈ لکھ دیا، یعنی را سین لام کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ارسال کرنا یعنی بھیجنا، تو مرسل بھیجنے والا۔ با صاد را دیکھنا، مبصر دیکھنے والا، مبصر دیکھنے والا۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے کون سا وزن پڑھا تھا؟ فاعل۔ کون سا وزن پڑھا تھا؟ فاعل۔ اس وزن کا ترجمہ بھی کرنے والا اور والا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے جو وزن پڑھا ہے وہ مفعل ہے، مفعل، مادے وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مادہ کبھی اس وزن پہ بن جاتا ہے، کبھی اس وزن پہ بن جاتا ہے۔ اب کون سا کب کس وزن پہ بنتا ہے اس بحث کو چھوڑ دیں، بس چاہے آپ کو اس وزن پہ بنا ہوا نظر آ جائے یا اس وزن پہ بنا ہوا نظر آ جائے، دونوں وزن کا ترجمہ کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ابھی ہمارا پیج نمبر 65 چل رہا ہے۔ نوٹس آپ کو مل گئے ہوں گے، نوٹس اپنے ساتھ رکھیں۔ پیج نمبر 65 آپ کا چل رہا ہے۔ اب مادے میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ شین را کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے شرک کرنا۔ اب آپ فٹنگ خود کریں اور ترجمہ خود کریں۔ میں ایک بتا دیتا ہوں، شین را کاف کیا بنے گا؟ مشرک، میم اپنی جگہ، فا کی جگہ شین، عین کی جگہ را، لام کی جگہ کاف، اور زیر زبر پیش اپنی جگہ رہیں گے، یعنی یہ پیش اپنی جگہ رہے گا، ساکن اپنی جگہ رہے گا، زیر اپنی جگہ رہے گا۔ مشرک ترجمہ کیا ہوگا؟ شرک کرنے والا، یہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ اسی طرح نون ذال را ڈرانا،
تو کیا بنے گا؟ منذر ڈرانے والا، ہا لام کاف ہلاک کرنا، کیا بنے گا؟ مہلک ہلاک کرنے والا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا بڑی مہلک بیماری ہے، یعنی ہلاک کر دینے والی بیماری ہے، مہلک ہلاک کر دینے والا، ہلاک کر دینا، ہلاک کرنے والا۔ جیم را میم جرم کرنا، تو کیا بنے گا؟ مجرم۔ تو آج آپ کو پتہ چلا مجرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جرم کرنے والا۔ نون کاف را انکار کرنا، تو اس کا کیا بنے گا؟ منکر انکار کرنے والا۔ ری را شین دال، را شین دال کیا مطلب ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ کیا ورڈ بنے گا اس کا؟ مرشد، جو ہمارے معاشرے میں ہر کسی کی زد زبان ہوتا ہے کہ ہر کسی کی زبان پر یہی لفظ ہوتا ہے مرشد، ہر تیسرے چوتھے بندے کی۔ تو مرشد مطلب کیا ہوگا؟ رہنمائی کرنے والا، مرشد مرید ہے نا، مرشد رہنمائی کرنے والا، وزن یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرک، منذر، مہلک، مجرم، منکر، مرشد، اور سب میں کیا ترجمہ آ رہا ہے؟ کرنے والا یا پھر والا۔ ہا سین نون اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، تو کیا بنے گا؟ محسن نیکی کرنے والا۔ عین جیم زا عاجز کر دینا، عاجز کا مطلب بے بس کر دینا، کسی کو بے بس کر دینا، تو کیا بنے گا؟ معجز عاجز کرنے والا۔ کلیئر؟ تو آج کا وزن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، سانچے میں ڈھالنا بھی آ گیا ہوگا، اور اس سانچے کا، اس وزن کا ترجمہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 8A میں ہم نے کون سا وزن پڑھا تھا؟ فاعل، اور 8B میں ہم نے کون سا وزن پڑھا ہے؟ مفعل، یعنی دونوں وزن کا کام ایک ہی ہے۔ کوئی بھی مادہ چاہے فاعل کے وزن پر آئے یا پھر مفعل کے وزن پر آئے، ترجمہ وہ ایک جیسا کریں گے، بس کوئی مادہ فاعل کے وزن پر بنتا ہے اور کوئی مادہ مفعل کے وزن پر بنتا ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ اب پیج نمبر 65 ہی کے لاسٹ میں آپ کو کچھ الفاظ دکھ رہے ہوں گے، اس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، درج ذیل الفاظ کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ مخرج، مخرج یہ کس وزن پر ہے؟ غور کریں تو یہ مفعل ہی کے وزن پر ہے۔ کس وزن پر ہے؟ مفعل، یعنی میم کی جگہ میم، فا کی جگہ خا، عین کی جگہ را، اور لام کی جگہ جیم۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے خا را جیم، خا را جیم۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خارج کرنا، نکالنا، ٹھیک ہے، نکالنا۔ مخرج کیا ترجمہ ہوگا؟ نکالنے والا، نکالنے والا۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیا لکھیں گے؟ نکالنے والا۔ مفلحون کامیاب ہونے والا، نہیں غلط، کیا ترجمہ ہوگا؟ کامیاب ہونے والے، جمع ہے یہ، اونا لگا ہوا ہے نا، کامیاب ہونے والے۔ مفسدین فساد کرنے والے۔ المحسنین نیکی کرنے والے۔ معرضون اعراض کرنے والے۔ الموقنین اس کا مادہ کیا ہے؟ واو قاف نون۔ ہم نے اس مادے کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا؟ واو قاف نون، یقین کرنا۔ الموقنون الموقنین یقین کرنے والے۔ منکرون انکار کرنے والے۔ مسرفین اس کا ترجمہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ سین را فا، اس کا مطلب ہوتا ہے اسراف کرنا۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسراف کرنا، یعنی حد سے تجاوز کرنا، اسراف کرنا، حد سے بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ سین رافا، مسرفین اسراف کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے، لمٹ کراس کرنے والے، اسراف کرنے والے۔ معجزین عاجز کر دینے والے، بے بس کر دینے والے۔ مصلحین اس کا مادہ کیا ہوگا؟ صاد لام ہا، یعنی اصلاح کرنا، صاد لام ہا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اصلاح کرنا۔ تو مصلحین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اصلاح کرنے والے۔ اگر والا ہوتا یعنی اس کی واحد ہوتی تو کس طرح بنتا؟ مصلح، کس طرح بنتا؟ مصلح، یعنی مفعل کے وزن پر، اصلاح کرنے والا۔ مصلحین اصلاح کرنے والے۔ تو آج کی کلاس تک ہم نے 2 مادے پڑھ لیے،
کلاس 18A میں ہم نے فاعل کا مادہ کہہ رہا ہوں وزن، کلاس 18A میں ہم نے فاعل کا وزن یعنی فاعل کا سانچہ پڑھا، ٹھیک ہے، مادہ اس وزن پہ بھی فٹ ہو سکتا ہے، اور اس کلاس میں ہم نے ایک وزن اور پڑھا اور وہ ہے مفعل، مادہ اس وزن پر بھی فٹ ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کیا دیں گے؟ دونوں، چاہے اس پر فٹ ہو یا اس پر فٹ ہو، ترجمہ کیا دیں گے؟ کرنے والا یا پھر والا۔ مادہ اگر آپ کو معلوم ہے نا تو اس مادے کی مدد سے آپ بہترین ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مادہ کس وزن پر آیا ہے، اور اگر آپ کو مادہ ہی نہیں پتہ تو آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج کی کلاس میں ہمیں یہی پڑھنا تھا، بس پیج نمبر 65 ہمارا ہو گیا ہے، 66 پر ہمیں تمرین سالو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 66 آپ کو PDF فارم میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ مکمل جملوں کا ترجمہ کریں، مکمل ترجمہ کرنا ہے۔ الا خبردار، انا بے شک، حزب اللہ اللہ کا گروہ، بے شک اللہ کا گروہ، بے شک اللہ کی جماعت، ہم وہ سب، یعنی یہ وہ سب جو ہے، ہم جو ہے اس گروہ کی طرف ہی جا رہی ہے نا، تو یعنی اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تاکید کے لیے آیا ہے، ہی ضمیر تاکید کے لیے بھی آتی ہے نا، اگر ضمیر زائد ہو اور وہ اپنے پیچھے ورڈ ہی کے لیے آئی۔ خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی، المفلحون، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہونے والے، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور سوال کے اندر ایک چیز آپ کو اور پوچھی گئی تھی، مکمل جملوں کا ترجمہ کریں، مفعل والے الفاظ کو نمایاں کریں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں آپ کو مفعل والا لفظ کوئی ملا، یہ رہا، اس کو آپ نمایاں کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، فلاح پانے والا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ تو بہت آسان ہے، تھرڈ بھی بہت آسان ہے، یہ والی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آپ کو خود کرنی ہے۔ بلکہ، بل کا ترجمہ کیا ہے؟ بلکہ، ہم وہ سب، بلکہ وہ سب، عن سے، ذکری ربہم اپنے رب کے ذکر سے، یعنی یہ ہم جو ہے یہ اسی کی طرف جا رہی ہے، تو ان سب کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنے۔ اگر آپ ان سب کا ترجمہ کریں گے تو کس طرح جملہ بنے گا؟ بلکہ وہ سب اپنے، بلکہ وہ سب ان کے رب کے ذکر سے، یعنی ان کا تعلق اسی سے ہے، اور اردو میں جب ان کا تعلق اسی سے ہو تو ہم اپنی کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ضمیر کا ترجمہ اپنی ہوتا ہے۔ بلکہ وہ سب عن ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے، معرضون کیا کرنے والے ہیں؟ اعراض کرنے والے ہیں، بلکہ وہ سب اپنے رب سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت دیکھ لیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ وفی الارض اور زمین میں، آیاتن اور زمین میں، آیاتن نشانیاں ہیں، للموقنین، موقنین کیا ترجمہ ہوگا؟ یقین کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ ہر چیز سے آپ کو اللہ یاد آئے گا، ہر چیز سے آپ کو اللہ کی کاریگری محسوس ہوگی کہ کوئی تو ذات ہے اس کو بنانے والی، اور زمین میں نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور تمہاری جانوں میں بھی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، زمین میں تو نشانیاں ہیں، وہ لوگوں تم اگر اپنی جانوں ہی میں غور کر لو کہ اللہ نے تمہارا جسم، تمہاری جانیں کس طرح بنائی ہیں، تو اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اور یہ مبارک ذکر ہے۔ أَفَأَنْتُمْ آ کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا ہم نے؟ کیا، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جملے میں سوال کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ او لوگو یہ تو مبارک ذکر ہے۔ انتم تم سب، فات تو
تو کیا تم سب لہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہو. اور آپ کو بتایا تھا لا کا ترجمہ کبھی کبھی کا کرتے ہیں، کے لیے نہیں بلکہ کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مفہومی اعتبار سے. اور یہ مبارک ذکر ہے، تو کیا تم سب اس کا انکار کرنے والے ہو. منکرون انکار کرنے والے، مفعلون کے وزن پر، ٹھیک ہے. وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک اسراف کرنے والے ہی اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ موہن کید الکافرین، یہ پورا مرکب پیچیدہ مرکب نسبتی ہے، پیچیدہ مرکب نسبتی، یعنی الٹا ترجمہ ہوگا کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے، کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے. اسی طرح باقی تو آسان ہیں. جاعل کا ترجمہ ہوتا ہے بنانے والا. المؤمنون اپنی نمازوں میں خاشعون خشیت اختیار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، خشیت کرنے والے ہیں. خشیت کا مطلب ڈرنے والے، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں. وہم اور وہ عن اللغو لغویات سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں. حل من خالق غیر اللہ، حل کا ترجمہ بھی کیا ہم نے یاد کیا تھا سوال کرنے کے لیے، کیا کوئی. من کا ترجمہ ہم نے کیا یاد کیا تھا، کوئی. کبھی کبھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، کوئی. کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کیا کوئی تخلیق کرنے والا ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تخلیق کرنے والا ہے. اسی طرح انکم بے شک تم سب غیرو، اچھا یہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے غیرو. ابھی تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا یاد کیا، علاوہ. کبھی کبھی غیر کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں، نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ترجمہ نہیں ہے کرتے ہیں. بے شک تم سب نہیں ہو. غیر کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، جو لیسا کا ترجمہ ہوتا ہے نا ایز اٹ از غیرو کا وہ ترجمہ ہو جاتا ہے. بے شک تم سب نہیں ہو معجز اللہ عاجز کر دینے والے اللہ کو. معجز عاجز کر دینے والے. بے شک تم سب نہیں ہو عاجز کر دینے والے اللہ کو. اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. تم سب اللہ کو بے بس کر دینے والے نہیں ہو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ مخزل کافرین کافروں کو رسوا کر دینے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹ بھی تو کرنا ہے ہمیں. اور بے شک تم نہیں ہو، بے شک تم سب اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کر دینے والا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ پھاڑ والا ہے دانے اور گٹھلی کو. ومخرج المیت مردار کو نکالنے والا ہے، من الحی زندہ سے، اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے. اب اس کی تفسیر کیا ہے اس پر نہیں جا رہے، لازمہ یہی ہے کہ اللہ مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا پیج نمبر 66 کا. اب ہم آتے ہیں لاسٹ، بس 5 منٹ رہ گئے کلاس کے. ٹھیک ہے، آخری سوال موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، تاکید کے جو ہم نے اسلوب پڑھے تھے اس میں ایک اسلوب رہ گیا تھا جو موسٹ امپورٹنٹ اسلوب ہے، وہ اب ہم کور کر رہے ہیں. تاکید کے ہم نے اسلوب پڑھے تھے نا، کبھی لام کے ذریعے سے ایک تاکید ہوتی ہے، کبھی انا کے ذریعے سے، کبھی کسی کے ذریعے سے، کبھی کسی کے ذریعے سے. اب ایک اسلوب آپ دیکھ لیں تاکید کا. جملہ ایز اٹ از ہوگا، بس تاکید کے لیے جملے میں حرف با آ رہا ہوگا. حالانکہ حرف با کے ہم نے کتنے ترجمے یاد کیے تھے، 6. ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھی جملے میں ایک حرف با ہوتا ہے جو ان 6 ترجموں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. جملے میں کبھی ایک زائد حرف با کا اضافہ کر دیا، زائد سے مراد اس کا ترجمہ ان 6 ترجموں میں سے نہیں ہوتا، اس لیے اس کو زائد بولا جاتا ہے. اب یہ لگایا کیوں جاتا ہے جملے میں، جس سے جملے تاکید پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جملے میں حرف با لگانے کا مقصد تاکید پیدا، یعنی اس کا آسان سا رول یہ ہے، جملے میں اگر آپ کو حرف با دکھ رہا ہے اور اس حرف با کا ان 6 ترجموں میں سے کوئی ترجمہ نہیں بن پا رہا تو وہ پھر زائد ہوگا، اور زائد ہونے کی وجہ سے وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لگایا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں.
ما ہم اور نہیں ہیں وہ سب بخارجین. تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ یہاں پر بی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں یہاں پہ بی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہیں ہے وہ سب خارجین، خارج نکلنے والا، خارجین نکلنے والے، اور نہیں ہے وہ سب نکلنے والے من النار، آگ سے. اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو آگ میں ڈال دے گا تو وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی جتنی بھی کوشش کر لیں نکلنے کی، اور نہیں ہے وہ سب نکلنے والے آگ سے. اب آتے ہیں ہم بخارجین. اللہ نے یہ بات تاکید سے بولی ہے، اور جو گرامر سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے حرف با کی تاکید کتنا اثر رکھتی ہے، کہ یہ اللہ نے بڑی تاکید سے بولی ہے، ہرگز نہیں. اور ہرگز کا ترجمہ اس سے آ رہا ہے، با سے. اور ہرگز نہیں وہ سب نکلنے والے، نکل سکتے آگ سے، اور ہرگز نہیں وہ نکلنے والے ہیں آگ سے، اور نہیں ہے وہ سب ہرگز نکلنے والے آگ سے. اسی طرح وما انا علیکم بوکیل، اس کا آپ کر لیے گا ترجمہ، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ہرگز مومنین، جو بہت زیادہ چیختے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور نہیں ہے وہ ہرگز مومن. تو ہرگز کا ترجمہ با سے آ رہا ہے. یہاں پہ با کا کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا ان 6 تراجم میں سے. تو یہاں پہ با کا جو ترجمہ ہے وہ زائد ہے، اور زائد ہونے کی وجہ سے تاکید ہے. وما انت، اور نہیں ہے آپ، بہادی ہرگز، ہادی ہدایت دینے والا، اور نہیں ہے آپ ہرگز ہدایت دینے والے، العمی ہادی العمی، اندھوں کو ہدایت دینے والے، عمی اندھوں، اور نہیں ہے آپ ہرگز اندھوں کو ہدایت دینے والے. اچھا ایک سوال کرتا ہوں، یہاں پہ کو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا فاعل اگر مرکب نسبتی میں استعمال ہو تو کا کی کا ترجمہ بیچ میں نہیں آتا، کو کا ترجمہ آتا ہے. تو یہ اصل میں مرکب نسبتی تھا. کیا تھا؟ ہاد العمی، ٹھیک ہے، مرکب نسبتی کا ترجمہ مرکب نسبتی تھا، اندھوں کو ہدایت دینے والا. اور نہیں ہیں آپ ہرگز اندھوں کو ہدایت دینے والے. یہاں پہ اندھوں سے مراد حقیقی اندھے نہیں ہیں، یہاں پہ اندھوں سے مراد دل کے اندھے ہیں. دیکھتے سب ہیں لیکن مانتے کچھ نہیں ہیں، دیکھنے کے باوجود ایسا ہو جاتے ہیں جیسے کچھ دیکھا نہیں ہے. اور آپ نہیں ہیں ہرگز ہدایت دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ضلالت ان کی گمراہی سے، اور آپ ہرگز اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں. اور نہیں ہیں آپ ان پر زور زبردستی کرنے والے، اور آپ ہرگز ان پر زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. فما، اچھا یہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں آپ کو شاید کنفیوژن ہو جائے، اس کو لکھیں. فما انتا، تو نہیں ہے آپ، بنعمتی ربی کا، اپنے، یہاں پہ کا ترجمہ کیا کیا؟ تیرا نہیں کیا، اپنے کیا ہے. تو کہ اردو کا لہجہ ہے، ضمیر کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے کر دیتے ہیں. اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، یہاں پہ با تاکید کے لیے نہیں آیا، بعد والا با تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور نہیں آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، بی کاہن، ہرگز کاہن. یعنی اب با کا ترجمہ میں شروع میں کر رہا ہوں، یعنی با کا ترجمہ ہم تاکید شروع میں کرتے ہیں نا، عربک میں تاکید بیچ بیچ میں بھی آتی ہے. اور نہیں ہیں آپ ہرگز اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کاہن، یعنی آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے ہرگز کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون. کافروں نے کیا کہا تھا؟ یہ کاہن ہے، یہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس کے پاس جن ہیں یا جن اس پر اتر جاتے ہیں، اترے ہوئے ہیں، یہ ان کی مدد سے کہانت کرتا ہے، معاذ اللہ. اور کچھ کافروں نے کہا تھا یہ دیوانہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو اللہ نے کتنے اسلوب کے ساتھ یہ بات بولی ہے. اور آپ ہرگز نہیں ہیں کاہن اور مجنون اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے. یہ آپ کے محض آپ کے رب کی نعمت ہے یہ، ٹھیک ہے، آپ کے رب کا انعام ہے یہ محض. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ سے مراد قرآن، اور نہیں ہے وہ قول شاعر، شاعر کا قول، یہ بایا تاکید کے لیے. اور نہیں ہے ہرگز وہ کسی شاعر کا قول، بلکہ وہ اللہ کی بات ہے، اور وہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہے یہ قرآن. وما ہوا شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ ہرگز شیطان الرجیم کی بات. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ،
اچھا ابھی با کو ہٹا دیں یہاں سے، ٹھیک ہے. کافن کافی، عربی میں کافی کو کیا کہتے ہیں؟ کافن، ٹھیک ہے. کافی کافی ہو جانا. اور کیا نہیں ہے اللہ کافی عبدہ اپنے بندے کو، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اب اللہ نے یہ بات تاکید سے بولی ہے. اللہ نے یہ بات کس سے بولی ہے؟ تاکید سے. با آیا ہے نا. کیا اللہ واقعی کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ تو واقعی کا ترجمہ میں نے با سے کیا ہے. دیکھیں تاکید کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، اسلوب پہچانیں. آپ اردو کے اندر تاکید کے لیے کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں، بس تاکید پیدا کرنی ہے آیت میں. کیا اللہ واقعی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. کیا لوگوں، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ واقعی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ جو دیگر جگہوں پہ جا کر ماتھا ٹیکتا ہے وہ، کیا اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں ہے؟ جو تم دوسروں کی جگہوں پہ جا کر، جو تم دوسروں کی، ان کے کیا الفاظ استعمال کروں میں، ان کے دروں پہ جا کر تم اپنے ماتھے ٹیکتے ہو. تو اللہ شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ واقعی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. تو لیکن ہماری زبانیں تو کہتی ہیں کہ اللہ کافی ہے، لیکن ہمارے اعمال اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں. ہاں اللہ نہیں ہے تو کافی، جبھی تو ہم کہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ باقی آیتیں آپ خود کیجئے گا، ٹھیک ہے. تو آج کی ہماری 18 بی کلاس تھی، جس میں ہم نے مفعل کا وزن پڑھا. کوئی بھی مادہ مفعل کے وزن پر آئے تو اس کا ترجمہ کرنے والا یا پھر والا ہوتا ہے. اور ہم نے اس کی آیتیں، بہت ساری آیتیں ہیں اور ہم نے سولو کی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اسلوب سیکھ لیں، یہ اسلوب با والا، ٹھیک ہے. جب با کا کوئی ترجمہ نہیں بن رہا ہوگا تو وہ کیا کہتے ہیں، تاکید کے لیے ہی استعمال ہوگا. تو اس کو اچھی طرح کریں اور اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں، ترجمہ کریں. چاہے تو آیتیں نہ لکھا کریں، صرف ترجمہ لکھ کر مجھے چیک کرایا کریں، ٹھیک ہے. اور جو پرابلم ہو مجھ سے پرسنل میں پوچھیں. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.